اس میں joint sitting جو endorses each and every word of all of the 4 resolutions passed on the 10th of April 2023 by the National Constitution Convention and resolves to adhere and implement them in a letter and spirit. The House also congratulates the nation on 50th Golden Jubilee and Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and commits itself to the service, prosperity and progress of our beloved homeland. یہ دوسری اسپیکر صاحب قرارداد اسپیکر صاحب یہ دوسری قرارداد میں پیش یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہے. مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کرائے جانے چاہیے. آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جس میں قومی اسمبلی کی نصف نشستیں آتی ہیں اس صوبے میں باقی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انتخاب کرانے سے پنجاب صوبے کے انتخابی نتائج پورے ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. لہذا پنجاب میں پہلے انتخابات کرانے سے پورے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا اور اس سے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا استحصال ہوگا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوگا. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات اس ملک کے اندر بیک وقت کروائے جائیں. جناب کامران مرتضی صاحب to move the resolution. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر مجھے بھی اس میں کو موور کے طور پہ لیا جائے اور میری ریزولیشن بھی یہی ہے اور میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. اس ایوان کی رائے میں آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پورے ملک میں تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت جنرل انتخابات کی صورت میں ہونا لازم ہیں. مزید یہ کہ آرٹیکل 224 کے تحت جنرل انتخابات پورے ملک میں بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کی نگرانی میں کروائے جانے چاہیے. آئین کی روح کے مطابق بیک وقت انتخابات کے انعقاد سے سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جس میں قومی اسمبلی کی نصف نشستیں آتی ہیں اس صوبے میں باقی صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انتخابات کرانے سے صوبہ پنجاب کے انتخابی نتائج پورے ملک کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. لہٰذا پنجاب میں پہلے انتخابات کرانے سے پورے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا اور اس سے بلوچستان سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا استحصال ہوگا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوگا. ایوان قرار دیتا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت کرائے جائیں. شکریہ جناب. جناب نور عالم خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، لوگ
مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا تو یہ نعرے لگاتا تھا، اب تو قومی اسمبلی میں آ گئے ہیں، ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے، اور یہ جذباتی اور بڑکانے والی باتیں اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے سر، جناب اسپیکر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ سندھ اور بلوچستان پہ، خیبر پختونخوا پہ، ایک بڑے صوبے کا، ان کا یعنی وہ اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے جو پارٹی بھی، اور وہاں پہ وہ ان کا رائے اور وہ سب پھر سب سارے پاکستان پہ مسلط ہوگی، وہ پھر کل انجینئرنگ کریں گے، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یا سب سے پہلے قانون میں یہ امینڈمنٹ لانی چاہیے کہ آپ سارے صوبوں کو ایک جیسے سیٹیں دے دیں، تاکہ کل کوئی الیکشن اگر آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہ ہو۔ اگر الیکشن پہلے ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان میں بعد میں ہوگا، تو یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئین یہاں پہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہر وقت یہاں پہ یہ حملہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، لیکن پارلیمنٹ میں ہر وقت لوگوں کو، شاید میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں جب ٹیلی فون یہاں پہ ہر ایک ایم این اے اور سینیٹر کو آتا تھا، وہ یہ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ صحیح تھا؟ اور یہاں پہ جب اب ٹیلی فون نہیں آتے، اسٹیبلشمنٹ والے تنگ نہیں کرتے، تو اس پہ آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ میرے خیال میں پہلے اپنے آپ میں جمہوریت پیدا کرو۔ جب تک آپ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، جمہوریت پیدا نہیں کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹڈ وہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ جائیں اور امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریسمین کے ساتھ کون مل رہا ہے؟ کون سا لیڈر امریکہ کے سینیٹر اور کانگریسمین سے باتیں کر رہا ہے؟ کوئی پاکستان کا کوئی اور لیڈر اور وہ بات نہیں کر رہا۔ آج کل ایک ہی لیڈر وہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن۔ وہ ڈی سٹیبلائزیشن کون وہ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج وہ نہ ہو تاکہ پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملے؟ تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ تو میری ان سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا۔ الیکشن ہم نے پچھلے بھی، ابھی بھی، جب ابھی پچھلا الیکشن ہوا تھا پشاور میں لوکل باڈیز میں، تو الحمدللہ میں نے اپنے بہنوئی کو کھڑا کیا تھا اور میں نے ان سب کو 4تھے نمبر پہ لایا تھا۔ ہم جیتے تھے، اور پھر بھی الیکشن انشاءاللہ کر کے یہ سارے ہم پھر آئیں گے اسمبلی میں اور آپ باہر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ بے فکر رہیں۔ خالی جناب اسپیکر، مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسے سیزن پولیٹیشین پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے آمریت اور ان کے خلاف اگر کوئی جنگ لڑی ہے تو ان پارٹیز اور ان لوگوں نے لڑی ہے، ان کے لیڈران شہید ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں پہ ابھی بھی لیڈران کے ساتھ جو زیادتی، اگر ایک منور ہوا تھا اور ایک لیڈر کو باہر رکھا گیا تھا، تو اگر ان کو چانس ملتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ اگر آپ سپریم کورٹ میں اگر پہلے 3 ججز کو آپ موقع وہ دیں گے کہ وہ سینیورٹی والے 3 ججز سو موٹو لے سکتے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتے ہیں تو وہ لوگ جمہوری پسند نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ والے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ اس قانون کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو الیکشن سے کوئی نہیں ڈرتا، ہم الیکشن کریں گے، ہم آپ سے انشاءاللہ پھر بھی جیتیں گے، آپ اسمبلی میں باہر بیٹھیں گے۔ اور میں اس قانون میں یہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں اس پہ بالکل وہ کرتا ہوں۔ ابھی بھی سینسس کمپلیٹ نہیں ہے۔ فاٹا کے لوگوں کو، فاٹا میں جو سیٹیں ہیں وہ ابھی بھی ان کو نہیں ملی۔ وہاں پہ سینسس جب تک پورا نہیں ہوگا، وہاں پہ لوگوں کو سیٹیں پورے نہیں ہوں گی۔ آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ پہلے سینسس پوری کرواؤ۔ فاٹا میں آپ نے سیٹیں کم کی ہیں، آپ نے اس میں سینٹ کے ان کے سیٹیں کم کر دی ہیں، اور آپ ان کا خیبر پختونخوا میں فاٹا کے لوگوں کو پہلے حق دیں، تو پھر اس کے بعد وہ کریں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted.
All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted.